السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والصلاة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تخشوا الناس واخشوني، صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم من بسر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، انتظار کرم تسمن عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. یہ برسوں سے یہاں ہرارے میں عرس اعلیٰ حضرت یہاں پر منصور بھائی، عسکری بھائی، یہ پوری فیملی اس عرس کو کا قیام یہاں کرتی ہے اور کرتی چلی آ رہی، اور ہمیشہ جانشین اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ اس میں ہمیشہ اس عرس میں حاضر ہوتے، اور جب تک حضرت کی تعریف نہ ہوتی، جب تک یہ عرس بھی نہیں مناتے تھے کہ جب آئیں گے حضرت تبھی ہم عرس کی تقریب کریں گے. آج یہ پہلا ایسا عرس ہے جس میں بظاہر حضور تاج الشریعہ موجود نہیں ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور وہ اس کی وہ تعلیم دے کے جو گئے ہیں، اس کے ذریعے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کی روحانیت ہمارے یہاں موجود ہے. بزرگوں کی مدد شامل حال ہے. تقریر تو سب کی ہو ہی چکی، مجھے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ میں کیا بولوں. مولانا رحمان صاحب کی بھی ابھی تقریر ہوئی، پھر مولانا عاشق صاحب نے بھی، وہ تو آپ کو اچھی طرح سے میسج کنوے کر دیا آپ ہی کی زبان میں، تو وہ آسان ہے. انہوں نے جو میسج دیا، قرآن کی آیت بیان کی، اور اس کے بعد جو سب بیان کیا، اس کا تفصیل اور مفہوم مضمون، وہ سب صبر کا معنی، وہ سب اس کا مطلب یہی ہے کہ گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو روک لے، اور جو شریعت کا حکم ہے اس کی پابندی کرے، اور ہر وقت تقوی اختیار کرے. اور ہمیں تو جو حکم ہوا ہے اسی حکم سے ہم لوگ یہ جمع ہوتے ہیں، بزرگان دین کا عرس مناتے ہیں.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرنے میں وہ شریعت کے احکام ہیں کہ ان کی پابندی کرو، اور ان کی پابندی اعلانیہ بھی کرو، اور اکیلے ہو تب بھی اس کی پابندی کرو۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آج دنیا کے حالات ایسے ہیں، اس میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور یہی تمام بزرگوں کی تعلیم ہے۔ امام بوصیری نے فرمایا، اور ان کی تقریر کا محاصل بھی یہی ہے کہ اپنے نفس کی پیروی نہ کرے، فَاصْرِفْ هَوَاهَا وَحَاذِرًا تُوَلِّهُ إِنَّ الْهَوَىٰ مَن تَوَلَّىٰ يُسْمِعُ وَيَسِيءُ، کہ اس سے ڈر، اس سے بچ، کیونکہ اس کی پیروی، اس کی دوستی ٹھیک نہیں ہے، یہ تجھے نفس یہ مارے گا ہی۔ شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل دائم شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ انہوں نے اس بارے میں آپ کو خوب بتایا، اور یہ بتایا کہ شریعت کی پیروی کریں، اور ایک دوسرے کو سچ بولنے کی، سچ پر قائم رہنے کی، اور سچوں کے ساتھ میں رہنے کی۔ آدمی اچھے لوگوں کی صحبت اٹھائے گا، سچوں کے ساتھ میں رہے گا، تو پھر اس میں وہ صفت آئے گی۔ اور اگر اس طرح کے لوگوں کے ساتھ میں رہے گا تو بری صحبت کا اثر بھی برا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی، اس میں سرکار نے فرمایا کہ کوئی بندہ جب اللہ کے خوف سے لرزتا ہے، کانپتا ہے، تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے پیڑ سے پتے، پتے ہلاؤ تو گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے خوف خدا میں جب بندہ تو خوف خدا ہوگا اور اللہ کے خوف کو یاد رکھے گا، تو پھر دنیا میں اسے کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، دنیا میں کسی سے نہیں ڈرے گا، اور یہ خوف دل میں رکھے گا تو پھر ظاہر میں، باطن میں، سب میں جو بزرگان دین کی تعلیمات ہیں، اور وہ تعلیمات کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کی شریعت کی پیروی، تو وہ ہر حال میں اس پر قائم رہے گا اور اس پر چلے گا۔ ایک دو واقعہ سنانے کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کو ایک عورت سے محبت ہو گئی، اور اس محبت میں وہ اس قافلے کے ساتھ میں کہیں قافلہ جا رہا تھا، تو اسی وجہ سے وہ اس میں شامل ہوا، اور قافلے میں جب گیا تو رات میں پڑاؤ بھی پڑا۔ جب پڑاؤ ہوا تو جب سب قافلہ سو گیا تو وہ اس عورت کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں تیرے ہی لیے اس قافلے میں شامل ہوا، تیری ہی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ جا کے دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ تو وہ ادھر ادھر گیا، دیکھا کہ کوئی جاگ نہیں رہا ہے، پھر لوٹ کے آیا، خوش ہو گیا تھا، آیا کہ کوئی نہیں جاگ رہا ہے۔ تو اس عورت نے کہا بتا
کیا وہ بھی غافل ہے کہ نہیں؟ وہ تو اس کو اونگ نہیں آتی، وہ تو چل رہا ہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. لیکن ہم اس کا خوف جو ہے دل میں رکھنا ہمارا فرض ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. تو اس کو یہ سن کر خوف خدا لاحق ہوا اور اس نے اس بات سے توبہ کری، اس ارادے سے توبہ کری، واپس آیا. جب وہ شخص ختم ہو گیا، مر گیا، تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا. جو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے خوف سے ایک گناہ کو میں نے ترک کیا، چھوڑ دیا. خوف خلاہی سے میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو پھر خالصتاً اللہ کے خوف سے میں نے اس کو چھوڑا. تو ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بنی اسرائیل میں ایک عابد زاہد تھا، تندرستی ہوئی تو بیوی بچے نے کہا کہیں سے کچھ مانگ لے کے آ جا، مانگ کر لے آ. تو وہ گئی کسی تاجر کے پاس. تو تاجر بھی بدنیت تھا، اس نے برے ارادے سے اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہے تمہیں یہ سب کچھ دے دوں گا، لیکن جو میری مرضی ہے میں تم سے چاہتا ہوں وہ پوری کر دو. وہ واپس آ گئی، بچے بھوک سے رو رہے تھے. ماں ہمیں کچھ کھانے کو دے، کچھ کھانے کو لا. وہ پھر گئی، اس نے پھر وہی بات دہرائی. وہ راضی ہو گئی. جب خلوت میں وہ گئے تو وہ لرزنے لگی، اللہ کے خوف سے کانپنے لگی. تو اس تاجر نے پوچھا کیا ہوا، تو کیوں خوف سے کانپ رہی ہے، کس سے ڈرتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کا خوف ہے، میں اس سے کانپتی ہوں. تو اس نے کہا تو اتنی تندرستی میں، اتنی پریشانی میں، اتنی مشکل میں اللہ کا تجھے خوف ہے، اور اس نے اس بات سے توبہ کری اور اس کو خوب جو کچھ چاہیے تھا اس کو دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ فلاں ابن فلاں کو جاؤ میرا سلام کہہ دو اور کہہ دو کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو پوچھا کہ تم نے کوئی بہت عظیم کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس اللہ کے خوف سے میں نے توبہ کری اور میں نے صرف یہ کام کیا ہے. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر دو چیزیں جمع نہیں کرتا، یعنی امن اور خوف، یہ ایک ساتھ جمع نہیں کرتا. دنیا میں جو عذاب الہی سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، بزرگوں کی تعلیمات پر چلتے ہیں اور اس پر گامزن رہتے ہیں، تو آخرت میں ان کے لیے فلاح ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ڈرتے ہیں میں آخرت میں ان کو بے خوف کر دوں گا، اور جو بے خوف رہتے ہیں دنیا میں تو میں آخرت میں ان کو خوف زدہ کر دوں گا. کل بروز قیامت حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں، مجھے یاد ہے واستغفر الدم من علم قد ابتلعت من المحارم والدم حمیت الندمی. اللہ کے خوف سے استغفار کرتا رہے اور آنکھیں اس کے خوف سے اور اس کی محبت میں اور اس کے خوف سے اور استغفار سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے بندہ توبہ کرے. اور خوف سے جو آنکھ لرز جائے تو کل قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اور اس بندے کو جب لایا جائے گا اور میزان پر سب اعمال تولے جائیں گے تو اس کی برائیاں بہت ہوں گی اور وہ حاوی ہوں گی اس کی نیکیوں پر. تو نیکیوں پر حاوی ہوں گی، حکم ہوگا لے جاؤ اور اس کو جہنم میں ڈال دو. جب یہ حکم ہوگا تو وہ بندے کو لے جایا جائے گا، جب کھینچا جائے گا تو اس کی آنکھ کا پلک کا ایک بال جو ہے جدا ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
عرض کرے گا اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ کے خوف سے جو ڈرے، اللہ کا خوف رکھے دل میں، تو وہ ایسا ہے کہ جیسے دودھ اگر تھن سے نکل جائے تو واپس نہیں جاتا، اسی طرح سے اللہ کا سے خوف زدہ رہنے والا بندہ جہنم میں ڈالا نہیں جاتا، جہنم میں داخل نہیں ہوتا۔ تو وہ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا تو اللہ فرمائے گا، اس کی شفاعت فرما دے گا، تو حضرت جبریل فرمائیں گے کہ یہ ہے فلاں ابن فلاں جو ہے یہ ایک بال کی شفاعت سے جنت میں داخل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، شریعت پر گامزن رکھے، اور بزرگوں کا محبت رکھنے والا ان سے بنائے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا تو 4 دن کی ہے، یہ ہمیشہ کی نہیں ہے۔ دنیا کی طرف لالچ سے مت دیکھ، بلکہ اس کو عبرت کے ساتھ میں دیکھ، عبرت کے ساتھ میں دیکھ، ایسے دیکھ، اور اللہ کا شکر ہر حال میں کرتا رہے بندہ۔ تو پھر تاج شریعہ یہ تعلیم دے کے گئے اور بتا کے گئے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں، ہاں وہ جو دنیا پہ مرتے ہیں وہ نہ سمجھ ہے۔ سمجھدار کون ہے؟ جو آخرت کا سامان کرتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس پر گامزن رہتے ہیں۔ تو نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور پھر یہ آخر میں یہ پیغام دیا اور بتایا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، اور یہ پیغام دے کے نعرہ رسالت، بستی بستی گریا گریا، یہ پیغام دے کے کہ اس دین پر قائم رہو گے تو جن کے ہاتھ میں تمہیں بیچا ہے وہ غوث اعظم کی ذات ہے، اور انہوں نے فرمایا اے میرے مرید تو گھبرا مت، غم مت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ کہ کیا مقام عطا فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تو گھبرا مت، اگر تو کمال والا نہیں، اگر تو کمال والا نہیں تو گھبرا مت، میں تو ہر دور کا، ہر دہر کا کمال والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرا مرید اگر مجھے مشرق سے آواز دے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتن نلت المنالی، اور فرماتے ہیں یدی علی مریدی کا سماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے کہ جیسے آسمان زمین پر چھایا ہوا ہے۔ تو یہ وہابی دیوبندی ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ ہوگا کہ ہمارے بزرگ ہماری دستگیری نہیں کرتے، ہماری مدد نہیں کرتے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر چھایا ہوا ہے۔ تو آسمان زمین کے اوپر چھایا ہوا ہے، تو آدمی انسان جو ہے وہ زمین کے اوپر ہو تو وہاں بھی اس کی مدد ہے، اور زمین کے اندر چلا جائے، قبر میں جائے گا تو وہاں بھی ان کی مدد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ۔ فرما کے گئے مرید اختر قادری خود میں چل دیا، اور یہ دین سلامت لے کے جاؤ گے تو پھر تمہارے لیے وہ خوشخبری ہے کہ خلد واہ ہے، خلد کھلی ہے، خلد کے دروازے کھلے ہیں ہر قادری کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اہل سنت و جماعت پر، مسلک اعلیٰ پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا حاصل فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔